بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے۔ میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اقبال اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ سر شعر یہ ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ سر کائنڈلی آپ بتا دیجئے کہ اقبال یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اپنی قوم کو۔ بسم اللہ، السلام علیکم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ تو علامہ صاحب ایسے ہیں کہ آپ اگر دیکھیں تو یہ دو پرندے ہیں، ایک ہی فضا میں دونوں کی پرواز ہوتی ہے، لیکن ان دونوں کا جہاں اور ہے۔ یہاں پہ میں نا ایک آپ کو روایت ایک ایسے سمجھ ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں جو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے جو ہے نا نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ کرگس اور شاہین دونوں ایک ہی فضا میں اڑ رہے تھے، تو اڑتے اڑتے ایک جو ہے نا کہتا ہے کہ بہت دور تک میں نے جانا ہے۔ اب شاہین کہتا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں بالکل آسمان کی بلندیوں کو جا کے چھوڑوں، اور کرگس بھی اس کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن راستے میں جاتے جاتے ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ شاہین کہتا ہے کہ میں نے ابھی اوپر ہی جانا ہے، میں نے افلاق کی بلندیوں کو چنا ہے، جبکہ کرگس وہاں پہ کہتا ہے مجھے یار بھوک لگی ہے میں نے نیچے جانا۔ اب یہاں پہ دیکھیں دونوں پر محو پرواز ہے، ایک کا اگر دھیان دیکھیں، ایک کا اگر ارتکاز دیکھیں، خیال دیکھیں تو وہ افلاق کی بلندیوں کی طرف ہے، اور ایک کا جو ہے دھیان یا ایسے سمجھ لیں اس کا اگر ارتکاز دیکھیں تو وہ کس کی طرف ہے؟ مردار کی طرف ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو لوگ ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ کی جو ہے نا ایسے سمجھے رضا، اور اس کے مقابلے میں وہی کام ایک دوسرا شخص بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں اللہ کا قرب، اللہ کی رضا یا اللہ کی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، عرفان پانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے دنیا کسی طرح سے اکٹھی ہو جائے، دنیا میں میرا نام بڑھ جائے، دنیا میں لوگ مجھے پہچاننے لگ جائے، میرے پاس مال بہت زیادہ ہو جائے، میرے پاس دولت اکٹھی ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں کام دونوں سیم ہی کر رہے ہیں، کام دونوں سیم کر رہے ہیں، لیکن ایک کا مقصد دنیا کو بٹورنا ہے اور ایک کا مقصد آخرت کو کہہ لیں یا اللہ کی قرب حاصل کرنا ہے۔ تو یہ دونوں کا مقصد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو کہا گیا نا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا جو ہمارے پاس آؤٹ پٹ ہے وہ ہماری نیت ہے۔ اگر ہماری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں وہی ملے گا۔ اور اگر ہمیں دنیا